خاموش محبت قسط نمبر 1 ایک انجان ملاقات۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ جولائی کی بارش ابھی کچھ دیر پہلے ہی تھمی تھی۔ سڑکیں پانی سے بھیگی ہوئی تھیں اور ٹھنڈی ہوا درختوں کے پتوں کو آہستہ آہستہ ہلا رہی تھی۔ ردا اپنی یونیورسٹی کی لائبریری سے نکل کر بس اسٹاپ کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چند کتابیں تھیں اور کندھے پر ایک پرانا سا بیگ لٹک رہا تھا۔ وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے والد ریٹائرڈ استاد تھے، جبکہ والدہ کافی عرصہ سے بیمار رہتی تھی۔ گھر کی ذمہ داریوں اور پڑھائی کے درمیان توازن قائم رکھنا اس کے لیے آسان نہیں تھا، مگر اس نے کبھی حالات سے شکایت نہیں کی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، سیاہ بادل دوبارہ جمع ہونے لگے تھے۔ لگتا ہے پھر بارش ہوگی، اس نے آہستہ سے خود سے کہا۔ بس اسٹاپ تقریباً خالی تھا، صرف ایک بزرگ شخص بینچ پر بیٹھے تھے۔ ردا نے گھڑی دیکھی، آج پھر بس لیٹ ہے۔ وہ انتظار ہی کر رہی تھی کہ اچانک سڑک پر تیز رفتار سے آتی ایک سیاہ رنگ کی لگژری گاڑی اس کے قریب سے گزری۔ پانی کا چھینٹا سیدھا اس کے کپڑوں پر آ گرا۔ ردا نے بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ یہ بھی کوئی طریقہ ہے گاڑی چلانے کا؟ گاڑی چند لمحوں کے لیے رکی، پھر آہستہ آہستہ ریورس ہو کر واپس اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ڈرائیور فوراً نیچے اترا۔ معاف کیجیے گا میڈم، غلطی ہو گئی۔ ردا نے صرف اتنا کہا، آئندہ احتیاط کیجیے گا۔ اسی لمحے گاڑی کی پچھلی کھڑکی آہستہ آہستہ نیچے ہوئی۔ اندر بیٹھا شخص خاموشی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ گہرے سیاہ سوٹ میں ملبوس، سنجیدہ چہرہ، پرسکون آنکھیں، اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا رعب تھا۔ وہ ارمغان تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے ردا کو دیکھا، پھر نظریں جھکا لی۔ کیا ہوا؟ اس نے مختصر انداز میں ڈرائیور سے پوچھا۔ سر، غلطی سے پانی اچھل گیا تھا۔ ارمغان نے بغیر کچھ کہے اپنی جیب سے رومال نکالا اور ڈرائیور کو دیتے ہوئے کہا، انہیں دے دو۔ ردا نے رومال کی طرف دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ شکریہ، لیکن ضرورت نہیں، غلطی کا احساس ہی کافی ہے، یہ کہہ کر وہ مڑ گئی۔ ارمغان کی نظریں چند لمحوں تک اس کے جاتے ہوئے وجود کا تعاقب کرتی رہیں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہی معمولی سی ملاقات آنے والے دنوں میں اس کی پوری زندگی بدل دے گی۔ ردا نے بس میں بیٹھتے ہی گہرا سانس لیا۔ بارش پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر گرتی بوندوں کو دیکھ ہی رہی تھی، مگر اس کے ذہن میں بار بار وہی سیاہ گاڑی اور اس میں بیٹھا اجنبی شخص آ رہا تھا۔ کتنا عجیب انسان تھا، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کے محلے کے قریب بس رکی۔ ردا تیزی سے گھر کی طرف چل پڑی۔ دروازہ کھلتے ہی امی کی آواز آئی، ردا بیٹا آ گئی؟ جی امی۔ زیبا نے اس کے بھیگے ہوئے کپڑے دیکھے تو فوراً فکر مند ہو گئیں۔ ارے تم تو پوری بھیگ گئی ہو، پہلے کپڑے بدل لو، میں گرم چائے بناتی ہوں۔ ردا مسکرا دی۔ بس راستے میں بارش نے پکڑ لیا تھا۔ اتنے میں محسن بھی اپنے کمرے سے باہر آئے۔ ان کے چہرے پر تھکن صاف نظر آ رہی تھی، مگر بیٹی کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں سکون اتر آیا۔ پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ الحمدللہ ابو، اچھی۔ محسن نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میری دعا ہے تم ایک دن بہت کامیاب بنو۔ ردا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے والد اپنی ہر خواہش قربان کر کے صرف اس کی تعلیم مکمل کروانا چاہتے ہیں۔ اسی رات شہر کے دوسرے کونے میں واقع ایک شاندار بنگلے کی اوپری منزل پر ارمغان خاموشی سے اپنی اسٹڈی میں بیٹھا تھا۔ سامنے فائلوں کا ڈھیر تھا، مگر اس کی نظریں کھڑکی سے باہر برسنے والی بارش پر جمی ہوئی تھیں۔ سر، کل صبح 9 بجے بورڈ میٹنگ ہے، اس کے سیکرٹری نے یاد دلایا۔ ارمغان نے مختصر جواب دیا۔ اس کی دادی جان کمرے میں داخل ہوئیں۔ بیٹا، کب تک خود کو کام میں دفن رکھو گے؟ ارمغان نے مسکرانے کی کوشش کی، مگر اس کی مسکراہٹ آنکھوں تک نہ پہنچ سکی۔ دادی، کچھ زخم وقت بھی نہیں بھر سکتا۔ دادی جان خاموش ہو گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ ارمغان کے دل میں برسوں پرانا ایک ایسا راز دفن ہے جس نے اسے بدل کر رکھ دیا ہے۔ اسی لمحے ارمغان کو اچانک بس اسٹاپ والی لڑکی یاد آئی۔ سادہ لباس، بغیر کسی لالچ کے رومال لینے سے انکار، اور خودداری سے بھرپور لہجہ۔ وہ پہلی بار کسی اجنبی کے بارے میں اتنا سوچ رہا تھا۔ ادھر ردا اپنے کمرے میں بیٹھی کتابیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کا دھیان بھی بار بار اسی پراسرار شخص کی طرف جا رہا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ قسمت ان دونوں کے لیے ایک ایسا راستہ لکھ چکی ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ رات کافی گزر چکی تھی، مگر ردا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی بارش کو دیکھ رہی تھی۔
ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے چہرے کو چھو رہے تھے، لیکن اس کے ذہن میں بار بار وہی اجنبی چہرہ آ رہا تھا۔ آخر وہ تھا کون؟ اس نے خود سے سوال کیا، مگر جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ اگلی صبح سورج کی روشنی نے شہر کو نئی تازگی دی۔ ردا جلدی سے تیار ہوئی۔ ناشتے کی میز پر محسن اخبار پڑھ رہے تھے، جبکہ زیبا ناشتہ لگا رہی تھی۔ بیٹا، آج یونیورسٹی سے واپسی پر دوائیاں لیتے آنا، زیبا نے نرمی سے کہا۔ جی امی، فکر نہ کریں، محسن نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اپنی پڑھائی پر پورا دھیان رکھنا، مجھے اپنی بیٹی پر پورا یقین ہے۔ ردا نے محبت سے اپنے والد کو دیکھا، یہی تو اس کی اصل طاقت تھے۔ دوسری طرف ارمغان اپنی کمپنی کے ہیڈ آفس پہنچ چکا تھا۔ کانفرنس روم میں تمام ڈائریکٹرز موجود تھے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، سب احترام میں کھڑے ہو گئے۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد اس کا کزن حارث اس کے قریب آیا۔ ارمغان، تم ہر فیصلہ اکیلے نہیں کر سکتے، کمپنی صرف تمہاری نہیں ہے۔ ارمغان نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، جس دن تم کمپنی کے بارے میں سوچنا شروع کر دو گے، صرف اپنے فائدے کے بارے میں نہیں، اس دن تمہاری رائے بھی اہم ہوگی۔ حارث کے چہرے پر ناگواری صاف نظر آنے لگی۔ تمہیں اس غرور کی قیمت ضرور چکانی پڑے گی۔ ارمغان بغیر کوئی جواب دیے وہاں سے چلا گیا، لیکن حارث کی آنکھوں میں چھپی نفرت نے آنے والے طوفان کی خبر دے دی تھی۔ شام کے وقت ردا دوائیاں لے کر گھر واپس آ رہی تھی۔ سڑک پر کافی رش تھا۔ اچانک ایک تیز رفتار موٹر سائیکل اس کے بہت قریب سے گزری۔ ردا کا توازن بگڑا اور اس کے ہاتھ سے دوائیوں کا تھیلا سڑک پر گر گیا۔ اسی لمحے سامنے سے ایک گاڑی آ رہی تھی۔ لوگوں نے گھبرا کر آوازیں لگائیں، لڑکی کو بچاؤ، لڑکی کو بچاؤ۔ گاڑی نے اچانک زور سے بریک لگائی۔ ٹائروں کی چیخ پورے ماحول میں گونج اٹھی۔ ردا نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحوں بعد جب اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ گاڑی اس سے صرف چند انچ کے فاصلے پر رکی ہوئی تھی۔ ڈرائیور فوراً نیچے اترا، لیکن اس سے پہلے پچھلا دروازہ کھلا۔ وہی سیاہ سوٹ، وہی پرسکون چہرہ، ارمغان۔ اس نے خاموشی سے جھک کر زمین پر بکھری ہوئی دوائیاں اٹھائیں اور ردا کی طرف بڑھا دیں۔ آپ ٹھیک ہیں؟ یہ پہلی بار تھا جب ردا نے اس کی آواز سنی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہ گئی، پھر آہستہ سے بولی، جی شکریہ۔ ارمغان نے صرف سر ہلایا اور واپس اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، مگر جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھنے لگا اس کی نظر دوائیوں کے بل پر پڑی۔ اس پر لکھا تھا، مریضہ زیبا محسن۔ ارمغان کے چہرے کا رنگ ایک لمحے میں بدل گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، بے یقینی اور برسوں پرانی یادوں کا ایک طوفان سا امڑ آیا۔ اس نے دھیرے سے وہ نام دوبارہ پڑھا، زیبا۔ اس کے ہونٹوں سے بے اختیار یہی لفظ نکلا۔ کیا یہ صرف ایک اتفاق تھا، یا یہی وہ نام تھا جس نے برسوں پہلے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دی؟